فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم قال لام پہ زبر کو لمبا نہیں کھینچے، پھر سے پڑھیں قال قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني پھر سے پڑھیں منہ، ہا کی جو پیش ہے اس کو پرومیننٹ کریں، پھر سے فمن ومن لم يطعمه فإنه مني سنتے وقت پڑھتے وقت کوشش کیا کریں ایک ایک حرف کو غور سے دیکھیں، کس حرف پہ کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے. جب تک غور سے سنیں گے نہیں، جب تک صحیح سے پڑھ نہیں سکیں گے. اور سننے کے لیے جتنا زیادہ آپ توجہ سے دیکھیں گے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَشَرِبُوا پھر سے پڑھیں منہم نہیں منہم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده جنودہ نہیں ہے، جیم پہ پیش ہے، مارک کریں ساتھ ساتھ. پھر سے پڑھیں قالوا بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة. پھر سے پڑھیں کم من قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
واللہ مع الصابرین. فلما فصل، پھر جب جدا ہوا. فصلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الگ ہونا. طالوت بالجنود، لشکروں کے ساتھ. جند کی جمع جنود. لشکروں کے ساتھ جب طالوت چلا، قالا، تو اس نے پہلے ہی بتا دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، آزمانے والا ہے تم کو، ابتلا بلا سے ہے، بے لام واو. مبتلیکم، آزمانے والا ہے تم کو، آزمائش میں مبتلا کرے گا تم کو، بنہرن، ایک نہر کے ساتھ. کہتے ہیں کہ یہ دریائے یردن تھا. یردن. فمن شرب منہ، تو جس نے اس سے پی لیا. اب آپ دیکھیے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ راستے میں سب اچھی طرح پلے باندھ لے، اور لازمن پلے باندھے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا، جو بھی دین کا کام کرنے چلے گا، اس کا امتحان ضرور ہوگا. امتحان کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. جو لوگ امتحان میں فیل ہو جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہیں رہ جاتے ہیں، اور جو پاس ہو جائیں ان کے درجے آگے بلند ہو جاتے ہیں. تو امتحان ضروری ہے، امتحان تو ہوگا. فمن شرب منہ، تو جس نے پی لیا اس سے، فلیس منی، مجھ سے نہیں، یعنی وہ میری فوج میں سے نکل جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جرنیل کو حق ہے ڈسکوالیفائی کرنے کا، استاد کو حق ہے فیل کرنے کا. ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں پیا اس کو، یعنی آپ کو یاد ہے پیچھے بھی طعام میں پانی کا ذکر آیا تھا، ٹھیک ہے نا. فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے. الا، مگر، ہاں اتنی رخصت میں دیتا ہوں، من اغترف، جو چلو بھرے، غین ریف غرف، غرفتن بیدہ، اپنے ہاتھ کا ایک چلو. ہاتھ کا ایک چلو کیا ہو سکتا ہے؟ لب بھر پانی، یعنی آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں جو آئے بس اتنا ہی، گھونٹ دو آئیں گے اور کیا آئے گا اس میں. کبھی آپ پانی پینے لگے، سخت پیاسے ہوں، اور پھر آپ کو صرف کتنا ملے؟ 2 گھونٹ ملے تو حالت کیا ہوگی؟ الا من اغترف غرفتن بیدہ، اپنے ہاتھ سے. فشربوا منہ، تو وہ اس سے پی گئے. کتنا؟ پیٹ بھر کے. ندی سامنے آئی، دریا آیا، خوب پیا، کیونکہ سخت پیاسے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا، ورنہ ضرورت تو نہیں تھی. اور ضرورت تھی بھی ایک حد تک، کیونکہ جب انسان سخت پیاس میں زیادہ پانی پی لے تو پھر ہوتا کیا؟ پھر انسان چاہتا ہے سب سو جاؤں. جب روزہ کھول کے آپ خوب پانی پی بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے نا، پھر تراویح پڑھنے کے لیے موڈ نہیں رہتا. تو یہاں بھی انہیں کہا کہ پانی نہیں پینا راستے میں، تو انہوں نے خوب پیا. الا قلیلا منہم، تھوڑے تھے جو پابندی کیے. صبر کرنے والے ہمیشہ ہی کم لوگ ہوتے ہیں، جمنے والے. فلما جاوز منہ، ابھی آپ دیکھیں پیچھے شکر کی بات ہوئی تو فرمایا وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، اور یہاں صبر کی بات ہے تو وہ بھی تھوڑے ہیں. فلما جاوزہ، پھر جب اس نے اس کو پار کر لیا. جاوزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبور کر جانا. ہوا والذین آمنوا معہ، انہوں نے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے. قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا، اب تو ہمت ہی نہیں ہم میں. الیوم، آج، بجالوت، جالوت سے مقابلے کی، وجنود ہی، اور اس کے لشکروں سے، آج نہیں ہم لڑ سکتے. قال الذین یظنون، تو وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے، ملاقات کرنے والے. کیا مطلب ہے اس ملاقات کا؟ یعنی اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے اور قیامت کے دن اس کے آگے کھڑے ہونے والے. کم من فئۃ، کتنے ہی گروہ، قلیلۃ، تھوڑے، یعنی تھوڑی تعداد والے، غلبت، غالب آ گئے، فئۃ کثیرۃ، بڑی تعداد پر، بڑے گروہ پر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. جیسے کوئی مثال؟ غزوہ بدر. واللہ، اور اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کون ہے صابرین یہاں؟ کیا علامت تھی ان کی؟
جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا. یعنی چیز سامنے ہے. اور سب سے بڑا صبر کس پر ہوتا ہے؟ کھانے پر. یعنی چیز سامنے ہے اور کھلی موجود ہے, دریا ہے پانی کا, اور کہا جا رہا ہے پانی نہیں پینا. تو جو اس جگہ سیلف کنٹرول کا ثبوت دے گئے وہ تھوڑے ہو کے بھی کامیاب ہو گئے, غالب آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کو بھیڑ نہیں چاہیے لوگوں کی. اگر تھوڑے سے لوگ بھی جم کر کوئی اچھا کام کر لیں تو بڑی بڑی بھیڑوں پہ غالب آ جاتے ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود, اب کیا ہوا؟ طالوت لشکروں کو ساتھ لے کے بنی اسرائیل کے مقابلے پہ نکلا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا کے ذریعے یا ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے, اور وہ آزمائش کیا ہے؟ فمن شرب منہ فلیس منی, کہ اس سے پانی نہیں پینا, اور جس نے پانی پیا اس کو میں اپنے لشکر سے باہر نکال دوں گا. فلیس منی, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ فانہ منی, اور جو اس کو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, مگر کوئی ایک ہاتھ بھر چلو بھر لے لے. فشربوا منہ, تو انہوں نے کیا کیا؟ خوب پیا. الا قلیلا منہم, مگر تھوڑے ہی بچے. کہتے ہیں کہ 313 بچے تھے, جو تعداد اصحاب بدر کی تھی. روایات میں یہ آتا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ تھوڑے ہی بچے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا یا ایک چلو بھر پیا. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ, پھر جب وہ اس کو عبور کر گیا, کس کو؟ اس نہر کو, ندی کو. والذین آمنوا معہ, اور وہ جو اس کے ساتھ ہی مان لائے تھے. یہ کون تھے؟ جنہوں نے بہت تھوڑا پانی پیا تھا یا ایک چلو بھر پیا تھا یا نہیں پیا تھا. قالو, تو کہنے لگے, کون؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, وہ جو ساتھ تھے وہ کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی ہمت نہیں. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, ان میں سے جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے, پھر ایمان کی بات ہے, وہ کہنے لگے ڈرنے کی کیا بات ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنے ہی کم لوگ اللہ کے اذن سے بہت سے لوگوں پہ غالب آ گئے, لیکن باذن اللہ, اللہ کے اذن سے. اور کیسے غالب آئے؟ کلو یا راز کیا تھا؟ واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کے صبر کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے, صبر کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامیابی میں 2 چیزیں ہیں یہاں. نمبر 1 باذن اللہ, اور نمبر 2 صبر. باذن اللہ کیا ہے؟ یہ فطرت کا قانون ہے. اللہ کا اذن, اللہ کی توفیق کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تھوڑے لوگ اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ تھوڑے تھے. کیا یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ چونکہ تھوڑے تھے اس لیے کامیاب ہوئے. وہ چاہے تھوڑے تھے لیکن کامیابی کی وجہ باذن اللہ تھی, اور اللہ کا اذن ان کے حق میں کیوں ہوا؟ کہ وہ صابرین تھے. اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر زبردست صلاحیتیں رکھی ہیں. ہر انسان کے اندر غیر معمولی طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں, لیکن عموماً ہمیں وہ نظر نہیں آتی. ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے اندر اللہ نے کیا طاقت رکھی. میرا نہیں خیال آپ میں سے اکثر لوگ اپنی طاقت کو جانتے ہوں یا پہچانتے ہوں, اور بہت سے ایسے ہیں جو جان تو لیتے ہیں مگر اس کو پھر استعمال کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی یا اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر ایک کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے, لیکن بہت سے لوگ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے نہیں کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹرے میں رکھ کے سامنے نہیں رکھا کہ اچھا یہ تمہاری صلاحیت ہے کہ جو ہمارے ہاتھ پہ لکھی ہوئی. کئی لوگ تو ہاتھ کی لکیروں میں دیکھتے رہتے ہیں ہماری قسمت کیا ہے. تو وہ ہاتھ کی لکیروں میں نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ اندر چھپی ہوئی ہے. کامیابی کس میں؟
جو اس چھپی ہوئی صلاحیت کو پہلے تو پہچان جائے اور پھر اس کو استعمال کرنے، بروئے کار لانے کے لیے سخت محنت کرے تو اللہ تعالی عطا کر دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سونا کہاں ہوتا ہے؟ درخت پر. سونا کیوں پہاڑ میں رکھا گیا؟ کیا کرو؟ نکالو. آپ کو معلوم ہے کیسے نکلتا ہے؟ ٹکڑے نہیں نکلتے سونے کے اندر سے، وہ ریت کے پتھر کے اندر مکس ہوتا ہے، چھان چھان کے اور پھر پگھلا پگھلا کے اس کو الگ کرتے ہیں. ہیرے کا معلوم ہے ہیرا کہاں ہوتا ہے؟ بہت اندر ہوتا ہے. صرف ہیرے تک پہنچنے کے لیے بہت طویل کھدائی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس تک پہنچتے ہیں. ہمارے اندر بھی ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے طویل مشقت چاہیے، محنت چاہیے، صبر چاہیے. وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ محنت لگتی، وہ کون کرے؟ ہم سب آسانیاں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بنی بنائی چیز ہمارے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح درختوں پہ پھل لگتے تھے بچے بھی ہمیں وہ ایسے ہی دے دیتا. انسان ایک بہت قابل قدر چیز ہے نا. انسان کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق، پھلوں کی تخلیق، ہر چیز کی تخلیق مشکل ترین تخلیق ہے. کوئی جانور اپنے بچے کی پیدائش میں اتنی مشقت نہیں اٹھاتا جتنی انسان اٹھاتا، یعنی ماں اٹھاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذہن دیا ہے یا انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں اور پوٹینشل دیا ہے وہ بھی سخت مشقت کے بغیر باہر نہیں آ سکتا، جس طرح بچہ بغیر تکلیف کے پیدا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کا قانون ہے، آپ اس کو نہیں توڑ سکتے، آپ اس کو نہیں موڑ سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نعمتیں اور ہر آپ کی مرضی کی چیز ٹرے میں رکھی ہوئی مل جائے اور آپ کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور آپ کو کوئی قربانی نہ کرنی پڑے اور آپ کو کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، تو پھر آپ نااہل ہیں، کچھ بھی نہیں مل سکتا. اب بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگوں نے کام کیا نا وہ بائی چانس نہیں ہو گئے. عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں وہ بائی چانس، کیونکہ ان کو پیش اس طرح کیا جاتا نا کہ نیوٹن نے وہ دیکھا تھا درخت سے وہ پھل گرتا تو اس کو اچانک ہی وہ بڑا ادیب ہے. یہ بات نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا سالوں کا تجربہ اور مشاہدہ اور سخت محنت شامل ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک نوازتا ہے. اب وہ تابوت فرشتے اٹھا کے لائے تھے اور کہا کہ فرشتے لائیں گے اس کو، لیکن فرشتوں کی مدد لینے کے لیے ان کو ایک سخت امتحان سے گزرنا ضروری تھا. وہ پہلے کیوں نہیں فرشتے لے آئے؟ سمجھ نہیں آپ بات؟ فرشتے تو پہلے بھی تھے، فرشتے تو پہلے بھی بنی اسرائیل کو لا کے دے دیتے، یہ دیکھو تمہارا تابوت ہم لے آئے تو کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہو. چاہے اللہ کو مانتے تھے لیکن آزمائش اس میں سے گزرنا تھا، وہ نہر سے بھی گزرنا تھا. یہ نہر بھی جو ہے ویسے تو وہ گزرے تھے لیکن یہ ایک طرح سے سمبولک بھی ہے، ہم سب کے لیے ایک سمبولک چیز ہے کہ ہر شخص کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے نہر پر سے گزرتے ہوئے پانی نہیں پینا. کہ دنیا میں جو نعمتیں سامنے ہیں بھی بعض اوقات ان کا بھی روزہ ہے. ایک چیز آپ کی ریچ میں، آپ کی بس میں، لیکن آپ روکے میں اپنے آپ کو. دیکھیں نا اس وقت اگر آپ گھر میں ہوتے تو آپ اپنی مرضی کا ٹیمپریچر سیٹ کرتے، بیٹھتے نہیں، شاید لیٹ بھی جاتے، بستر میں چلے جاتے، آرام فرماتے، مرضی سے اٹھتے، مرضی سے سوتے، مرضی سے جاگتے، مرضی سے کھاتے پیتے، ریلیکس ہوتے، باتیں کرتے، گھومتے پھرتے بازاروں میں، گپ شپ لگاتے. کتنے گھنٹے چپ بیٹھنا پڑتا ہے. یہ تھوڑا سیلف کنٹرول ہے خواتین کے لیے. کتنا صبر ہے. اسی طرح کچھ بھی آپ اچیو کرنا چاہیں تو جب تک ایک لمبی مشقت سے آپ نہیں گزرتے آپ نہیں اچیو کر سکتے. یہاں بھی ان کو ایک اس سے گزارا گیا. پہلے تو ان کے اندر ایک شعور پیدا ہوا، احساس زیاں پیدا ہوا کہ ہاں واقعی ہم لاس پہ ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پھر انا کی قربانی دینی پڑی کہ بادشاہ وہ بن گیا جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ تو خود کو امیدوار سمجھے ہوئے تھے، مرضی کے خلاف اسے ایکسپٹ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد اس کو لیڈر مان کے اس کے پیچھے چلنا. پھر اس لیڈر نے کہا پانی نہیں پینا یہاں سے، پھر بات مانے.
پھر قربانی کرے. ایک شخص جس کو آپ لیڈر ہی نہیں مان رہے اس کی بات ماننا کتنا مشکل ہوگا. سوچیں. اب وہ اس کی بات مانو, پھر اس میں تھوڑے بچے, پھر آگے گئے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب کیا کریں, یہ تو بڑی مشکل ہے, بہت لوگ ہیں. پھر ان میں سے کچھ ایمان والے تھے, تو وہ جو چند ایمان والے تھے جن کا ایمان واقعی پختہ تھا, پھر وہی حالات کو بدلنے کے قابل ہوئے. تو بات یہ ہے کہ زندگی میں جو انسان کو چیلنج پیش آتے ہیں وہ انسان کو جگاتے ہیں. جس زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہے نا, جس زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے, وہاں سے ہیرے نہیں نکل سکتے. اگر اللہ نے آپ کو کسی بھی مشکل سچویشن میں ڈالا ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے, تو یہاں فرسٹریٹ ہونے کی بجائے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس سے سبق سیکھنا ہے. انسان کیا مانگتا ہے؟ آسانی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کس میں ڈالتا ہے؟ مشکل میں ڈالتا ہے, چیلنج میں رکھتا ہے. تو یاد رکھیے جس زندگی میں چیلنج نہ ہو اس زندگی کو زنگ لگ جایا کرتا ہے, وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو چیلنج جو ہے نا وہ کسی بھی مین کو سپر مین بنا دیتی ہے اور کسی وومن کو سپر وومن بنا دیتی ہے. تو جس زندگی میں چیلنج نہ ہونا تو وہاں پر کوئی سپر وومن نہیں بن سکتا. یعنی آپ کچھ اور چاہ رہے تھے, اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وجہ آپ کو تپایا, تڑپایا. کس لیے؟ تاکہ آپ جاگتے رہیں, سوئے نہیں. کچھ اور دینے کے لیے, کچھ اور دینا تھا آپ کو. اور اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو اس آزمائش میں پورے بھی نہیں اترتے. تو یاد رکھیے کہ جہاں انسان کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے نا, انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے, کچھ اور چاہتا ہے, اور اس کو ایکسپٹ کر لے. پتھر میں سے بھی نہر پھوٹ نکلتی ہے. پھر فرشتے تابوت اٹھا کے لا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی پھر فرشتوں سے مدد ہوتی جو ثابت قدم رہتے ہیں, جو چیلنجز میں جیتے ہیں, جو دنیا کو مشقت کی جگہ سمجھتے ہیں, آرام کی جگہ نہیں, اور جو کچھ کام کرنا جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ صبر کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ ہر اس جگہ جہاں انسان کی مرضی پوری نہیں ہوتی. ہر وہ جگہ, مثلاً آپ ایک گلاس پورا پانی کا پینا چاہتے ہیں, آپ کو آدھا ملتا ہے, تو آپ کی مرضی کے خلاف ہے نا آدھا ملنا. اب آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ ابھی پیاس ہے, گلاس آدھا مل رہا ہے, صبر ہے نا. یہاں یہ نہر دیکھ کر چلو پانی پینے کی اجازت کیا ہے؟ نہر ہے لیکن چلو بس پینا ہے, یہی صبر ہے نا کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ جہاں بھی مشکل حالات ہوتے ہیں, جہاں بھی چیلنج ہوتا ہے, وہاں پر سخت امتحان ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے سخت امتحان ہوتا ہے. اور ایسے موقع پر انسان کے سامنے دو چوائس ہوتی ہیں, یا تو وہ صبر والا طریقہ اختیار کرے یا وہ بے صبرے پن کا مظاہرہ کرے. جو طریقہ اختیار کرے گا اسی کے انجام کو پہنچے گا. اگر صبر والا کرتا ہے تو واللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے زندگی میں؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے, وہ تنہا ہے ہی نہیں. اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی بتائیے. اب آپ دیکھیے کہ صبر کرنا کیا ہے, کہ انسان ایسے موقع پر برہم ہونے کی بجائے مثبت رویہ اختیار کرے. برہم ہونا کیا؟ احتجاج, شکایت, یہ درہم برہم ہونا ہے. اور وہ جو انسان کے اندر غصہ ہے یا غم ہے یا فرسٹریشن ہے اس کو وہ چینلائز کرے. کچھ لوگ غصے میں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ کام شروع کر دیتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کرتے ہیں, لیکن میری ایک بہت عزیز دوست ہے, وہ کہتی ہے کہ جب مجھے بہت غصہ آتا تھا گھر میں تو میں خوب صفائیاں شروع کر دیتی تھی, خوب واش روم کی رگڑائی, کچن کی موپ لگانا, گھر چمکا کے رکھ دیتی تھی, اور یہ میرے غصے کا اظہار ہوتا تھا. یعنی میں اپنے آپ کو جسمانی طور پر خوب تھکانا شروع کر دیتی تھی. اچھا, پازیٹیولی آپ اس کو چینلائز کریں, غصہ تو آتا ہے, ہر ایک کو آتا ہے, لیکن دوسرا کیا ہے,
آپ برتن توڑنا شروع کر دیں یا آپ اور کوئی فساد گھر میں ڈال دیں. ایک ہے صابرانہ اظہار غصے کا یا غم کا، اور وہ کیا ہے کہ راستہ بدلو، کوئی اور کام کرو، ہاں، اور اس میں اپنے آپ کو ایکسلنس پہ لے جاؤ. وہ جو غصہ ہوتا ہے نا، غصے کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے، بلکہ غصے میں جو طاقت آتی ہے نا انسان میں، وہ عام حالات میں نہیں آتی. وہ کچھ کروا کے رہتی ہے. انسان کہتا ہے اب تو میں کچھ کر کے چھوڑوں. اس وقت جو انسان عزم کر لیتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے، وہ ویسے نہیں، ڈھیلے ڈالے نہیں ہو سکتے. تو یہی ہے کہ انسان کے غصہ آئے، تکلیف دہ صورتحال پیش آئے، تو اس میں ریئیکشن میں انسان اپنی صلاحیتیں نہ کھو دے، اپنے آپ کو ایسا غم اور وہ فکر نہ لگا دے کہ اس کا سب ختم ہو کے رہ جائے. کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ غصہ یا غم میں کیا کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو غصہ آیا، آپ کو غم لگا، آپ ڈپریشن میں، آپ سو رہے ہیں، یا آپ بول نہیں رہے، یا آپ کوئی کام ہی نہیں کر رہے، یا آپ کچھ توڑنا پھاڑنا شروع کر دیتے. کیا حاصل؟ کچھ بھی نہیں. مزید نقصان، دلدل میں دھسیں گے آپ. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصیبت میں ڈالا تھا کچھ کروانے کے لیے، چیلنج آپ کو دیا تھا اونچا اڑانے کے لیے، اور آپ اس چیلنج میں لڑنے جگڑنے بیٹھ گئے. تو آپ دیکھیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے، طوفان کی طرح ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں برین سٹارم کرنا چاہیے. اچھا، پھر میں اور کیا کروں، یہ کر لیتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور سپیریئر سولوشن سوچیں آپ. ٹھیک ہے. اب جو شخص اس فرسٹریشن میں، غصے میں سپیریئر سولوشن نکالتا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیولی استعمال کرتا ہے، وہ ایسے ایسے کام کر لے گا جو مہینوں سے نہیں کیے ہوں گے اس نے. اور جو شخص اس موقع پر احتجاج، کمپلینٹ اور نیگیٹو ریاکشن کا شکار ہوتا ہے، وہ پھر مایوسی میں، پس ہمتی میں، احتجاج میں، شکایت میں، اعتراض میں، اختلاف میں اور ایسی ایسی چیزوں میں پھنس جائے گا جس کا کچھ بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں. پھر یہ اللہ نے انسان کو چوائس دی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا اختیار کرتا ہے، کس رستے کی طرف نکلتا ہے، کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. تو یہاں پر یہ نہیں تھا کہ وہ تھوڑے تھے اس لیے غالب آ گئے. یہاں ہوا یہ کہ ان کے اندر جو عزم تھا اور جو ارادہ تھا اور جو یقین تھا اور جو انہوں نے اس وقت بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم ایک صحیح مقصد کے لیے نکلے، تو بإذن اللہ فتح نصیب ہوئی. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے.